افسانہ زندگی زندگی مصنف مشتاق انجو۔ دارجلنگ سے واپسی کے دوران تیستا بازار کے ایک ریسٹوران میں دوپہر کے کھانے کے دوران کیش کاؤنٹر پر بیٹھے بزرگ نے کھانا سرو کرنے والی عورت کو نام لے کر پکارا اور میں چونک گیا۔ 5 سال قبل سکم کے سفر میں ملنے والے ایک جیپ ڈرائیور کا اشک کا آلود چہرہ من ذہن کے پردے پر ابھر آیا۔ شاپ کو چاہیے؟ عورت میرے سامنے کھڑی مسکرا رہی تھی۔ اچھے ناک نقشے والی 26-27 سال کی خوبصورت جوان عورت تھی۔ میں ہونکوں کی طرف سے دیکھ رہا تھا مگر میرا ذہن کہیں اور تھا۔ پیلنگ ریاست سکم کے مغربی حصے میں بسا ہوا ایک چھوٹا سا انتہائی خوبصورت قصبہ ہے، جہاں ایک طرف پہاڑوں پر چھوٹے بڑے دلکش ہوٹل نظر آتے ہیں اور دوسری طرف برپوش پہاڑوں کا سلسلہ آنکھوں کو سکون بخشتا ہے۔ سکم کے شاداب خطے میں قدرتی مناظر رعنائیاں بکھیرتے ہیں اور یہاں کے مقامی باشندے نیپالی اور بھوٹیا اپنی نرم گفتگو اور شگفتہ مزاجی سے لوگوں کا دل جیت لیتے ہیں۔ پیلنگ کے آس پاس کے سرسبز علاقے اور چاروں طرف پھیلے ہوئے قدرتی مناظر کو قریب سے دیکھنے اور بھرپور طریقے سے لطف اندوز ہونے کے لیے ہم لوگوں نے ہوٹل کے مینیجر سے ایک جیپ کرائے پر حاصل کر لی۔ ہماری ٹیم 3 ممبروں پر مشتمل تھی۔ میرا بنگالی ساتھی کمل، اس کی بیوی اور بیٹا، میں، میری بیوی اور میرا بیٹا۔ حسب وعدہ ڈرائیور جیپ لے کر صبح 9 بجے ہوٹل کے دروازے پر حاضر ہو گیا۔ سرد علاقے میں سیر و تفریح کے تصور سے ہمارے چہرے کھلے ہوئے تھے۔ ہوٹل سے باہر نکلتے ہی سامنے سفید رنگ کی ایک جیپ نظر آئی۔ ڈرائیور کی نشست سے اتر کر ایک نوجوان نے جھک کر ہمیں سلام کیا، مصافحہ کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ میں نے اسے غور سے دیکھا۔ چریرا بدن، عمر 30 کے آس پاس، خوبصورت ناک نقشہ، کریم کلر جینس پینٹ پر سیاہ جیکٹ پہنے ہوئے وہ کسی فلمی ہیرو جیسا لگ رہا تھا۔ مجھے خاموش دے کر اسے بتایا کہ اس کا نام کرشنا داجو ہے۔ داجو؟ میں چونکا۔ نیپالی زبان میں بھائی کو داجو کہتے ہیں۔ وہ مسکرایا۔ مصافحہ کے بعد اس نے نرم لہجے میں ہمیں گاڑی کا نمبر نوٹ کرنے کی ہدایت کی اور جب ہم اپنی نشستوں پر بیٹھ گئے تو اس نے اونچی آواز میں کہا، ایوری باڈی کمفرٹیبل؟ ہمارے سر کے اشارے کو دیکھ کر وہ مسکرایا اور ہلکی سی آواز کے ساتھ گاڑی حرکت میں آ گئی۔ ارادتاً میں نے اس کے بازو والی نشست پر قبضہ جما لیا تاکہ تفریح کے دوران ضروری معلومات اور اس کی گفتگو کا لطف حاصل ہو سکے۔ ہوا میں خنکی، موسم میں سہانا پن، سانپ کی طرح کندلی مارے راستوں کے ایک کنارے پر کھڑے دیو قامت پہاڑ اور دوسری طرف گرتی ہوئی سرسبز کھائی اور اس کے بہت نیچے بہتی ہوئی ندی کا دلچسپ منظر۔ کبھی بادلوں کا گول سامنے کے پہاڑ پر جھکتا ہوا نظر آتا، کبھی ہمارے جسموں کو چھو کر نکل جاتا، کبھی سڑک صاف ستھری نظر آتی، کبھی بادلوں کی لپیٹ میں آ کر دھندلی ہو جاتی، کبھی بارش، کبھی خشک موسم۔ ہماری گاڑی اپنی مخصوص رفتار سے چل رہی تھی۔ اسٹیئرنگ کے قریب کیسٹ سے کسی نیپالی زبان میں ابھرنے والا شیریں نغمہ کانوں کو بھلا لگ رہا تھا۔ اس کا مفہوم جاننے کے لیے میں نے کرشنا کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ اس نے مسکرایا اور مسکرا کر بتایا کہ ایک اچھوت لڑکی جوانی کی دہلیز پہ پہنچ کر رو رہی ہے کہ اسے اپنانے والا کوئی نہیں ہے۔ میں نے محسوس کیا کہ آواز میں حد درجہ درد پنہاں تھا۔ ایک لمحہ کی خاموشی کے بعد میں نے کہا، چائے کی خواہش ہو رہی ہے؟ آس پاس ریستوراں نظر آئے تو گاڑی روک دینا۔ ہاں میں بھی چائے لوں گا۔
پیچھے بیٹھے کمل نے بنگلہ میں کہا۔ میں نے بیوی کی طرف دیکھا، اس نے بھی اس بات میں سر ہلایا۔ شاپ، آپ شہری لوگ چائے بہت پیتے ہیں، کیوں؟ داجو نے مسکرا کر پوچھا۔ بس یوں ہی، لیکن یہاں چائے پینے کا سبب یہ سرد موسم ہے۔ میں نے پہاڑوں پر جھکے ہوئے بادلوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہاں کا موسم ہمیشہ سرد رہتا ہے، وہاں کلکتے میں بڑی گرمی پڑتی ہے، آپ لوگوں کو بہت تکلیف ہوتی ہوگی۔ تمہیں کیسے معلوم؟ کبھی کلکتے گئے ہو؟ میں نے پوچھا۔ ایک بار، باپ رے باپ، اس نے ہاتھ کے اشارے سے پنکھا جھلتے ہوئے کہا، کیا گرمی تھی، میری حالت خراب ہو گئی تھی۔ کلکتے میں کہاں کہاں گئے؟ میں نے یوں ہی پوچھا۔ اس نے ذہن پر زور دیتے ہوئے کہا، ڈلہوزی، پارک اسٹریٹ، علی پور، سیر و تفریح کے لیے گئے تھے۔ ہم غریبوں کی قسمت میں تفریح کہاں؟ وہ مایوسی سے مسکرایا۔ آئیے آپ لوگ چائے پی لیجیے، سامنے ریسٹورانٹ نظر آ رہا۔ اس نے بریک لگایا، گاڑی سڑک کے کنارے رک گئی۔ چھوٹی سی کٹیا کے سامنے پلاسٹک کی میزیں اور کرسیاں لگی ہوئی تھیں، کچھ سیاح بھی ادھر ادھر بیٹھے ہوئے تھے۔ کھلے آسمان کے نیچے سرد موسم میں سبزہ زار کے درمیان بیٹھ کر چائے پینے کی تصور سے ہی عجیب سی تازگی اور سرساری کا احساس ہوتا ہے۔ گاڑی سے اترتے ہی بیٹا حسب معمول کولڈ ڈرنک کی طرف لپکا۔ ہم گم چائے سے لطف اندوز ہونے لگے۔ ہلکی دھوپ نکھر آئی۔ ارد گرد کے ماحول کو دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا کہ قدرت نے اپنی ساری رعنائیاں بکھیر دیں۔ پہاڑوں پر چھٹیاں گزارنے کا الگ لطف ہے۔ ہمیشہ یہ خواہش ہوتی ہے کہ تعطیل طویل ہو جائے اور شہر کے گرم اور گرد آلود ماحول سے زیادہ وقفے تک دور رکھا جائے۔ چائے بہت اچھی ہے، بیوی نے مسکرا کر کہا، اور آس پاس کا ماحول بھی۔ کمل نے بھی مسکرا کر کہا، بھابھی آپ کا کیا خیال ہے؟ میں نے کمل کی بیوی کو مخاطب کیا۔ آپ لوگ چھٹیاں کچھ اور بڑھا لیجیے، وہ ہنس کر بولی، اور بچوں کے اسکول؟ ہاں بھائی، یہی تو رونا ہے۔ تب تک کرشنا کی آواز آئی، شاپ، آپ چلے؟ اور ہم ناچار کرسیوں سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ گاڑی ایک بار پھر پہاڑی راستوں پر پھسل رہی تھی۔ سڑک کے کنارے جا بجا الائچی کے پودے اور نارنگی کے درخت نظر آ رہے تھے۔ پائن کے اونچے اونچے درخت بھی استقبالیہ انداز میں کھڑے دکھائی دے رہے تھے۔ سرد موسم میں چائے کے گرم گھونٹ نے ہمارے جسم میں کچھ حرارت پیدا کر دی تھی۔ گاڑی میں پھر کسی نیپالی دھن میں ہلکی اور مدھر آواز گونج رہی تھی۔ کرشنا ہاتھوں میں اسٹیئرنگ سنبھالے ونڈ اسکرین پر نظر جمائے خاموشی سے گاڑی چلا رہا تھا۔ میں اس کے قریب بیٹھا باہر کے مناظر میں گم تھا۔ پچھلی نشستوں پر باقی لوگ آہستہ آہستہ گفتگو کر رہے تھے۔ تھوڑے سے وقفے کے بعد نہ جانے کیوں کرشنا کی خاموشی مجھے کھلنے لگی۔ اس سے قبل کہ میں کچھ کہتا، بیٹے نے پچھلی نشست سے سر اٹھا کر کرشنا کی طرف جھکتے ہوئے کہا، کرشنا داجو، نیپالی زبان میں آپ کیسے ہیں تو کس طرح بولتے ہیں؟ کستا چھے۔ کرشنا مسکرایا، اور میں خیریت سے ہوں، بولنا ہو تو ٹھیک ہے چھے۔ کرشنا نے دوبارہ مسکرا کر کہا۔ بیٹا اپنی نشست پر واپس بیٹھ گیا اور اپنی ماں کے سامنے سیکھے ہوئے سبق دہرانے لگا۔ میں نے ونڈ اسکرین کی طرف دیکھا۔ بادلوں کے درمیان سے بار بار گزرنے کے سبب شیشہ دھندلا ہو رہا تھا، مگر کرشنا کی نگاہیں شیشہ کی اس پار کی تمام چیزیں بآسانی دیکھ رہی تھی۔ تفتاً گاڑی کی رفتار سست ہو گئی۔ میں نے کرشنا کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ اس نے مسکرا کر کہا، سامنے ایک بڑا سا آبشار ہے، آپ دیکھ لیجئے، مزہ آئے گا۔ اس کا جملہ ختم ہوتے ہی گاڑی رک گئی۔ سامنے کچھ اور بھی گاڑیاں رکی نظر آئیں۔ ہم جیپ سے نیچے اتر آئے۔ دائیں طرف چٹانوں کے اوپر پتھریلی سیڑھی نظر آئی۔ ہم اوپر چڑھنے لگے۔ تھوڑی اونچائی پر پہنچ کر زوردار گرج کے ساتھ پانی گرنے کی آواز سنائی دینے لگی۔ آس پاس کچھ سیاح بھی نظر آئے۔
قریب جا کر دیکھا تو بہت اونچائی سے تیز رفتار کیری کے ساتھ گرتا ہوا آبشار نظر آیا، جیسے دودھ کی پہار نیچے گر رہی ہو۔ واہ میری زبان سے نکلا۔ مڑ کر بیوی کی طرف دیکھا، فرت مسرت سے اس کا چہرہ کھل اٹھا۔ کمل اور اس کی بیوی بھی پیچھے کھڑے مسکرا رہے تھے۔ دفتر خیال آیا دونوں بچے کہاں گئے؟ میں نے اشارے سے بیوی سے پوچھا۔ اس نے مسکرا کر آبشار کے قریب پڑی ہوئی چٹان کی طرف اشارہ کیا۔ میں نے سر گھما کر دیکھا، بچے چٹان پر چڑھ کر آبشار کی تصویر کیمرے میں محفوظ کر رہے تھے۔ اچانک بارش شروع ہو گئی، سب لوگ ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ واپس چلو، میں نے اونچی آواز میں کہا۔ سیڑھیوں پر پھسلن ہے، سمجھ کر، کمل نے بچوں کو ہدایت کی۔ جلدی جلدی مگر محتاط طریقے سے ہم نیچے اترنے لگے۔ سیڑھیوں کے ساتھ چٹانوں کی دیواریں بھی گیلی ہو گئی۔ سب لوگ بارش سے بچنے کے لیے تیزی سے نیچے اترنے کی کوشش کر رہے تھے۔ بامشکل تمام ہم نیچے سڑک پر پہنچے اور تب اچانک بارش تھم گئی۔ قریب کھڑے کرشنا نے ہمیں دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا، آبشار دیکھا؟ ہاں، اور بارش کی آگ مچولی بھی۔ میں نے رومال سے سر اور چہرہ خشک کرتے ہوئے کہا، چھتری ہمیشہ ساتھ رکھا کیجیے۔ کرشنا مسکرا رہا تھا۔ چھتری تھی مگر بے خیالی میں گاڑی میں رہ گئی۔ بیوی نے ساری کھانچہ درست کرتے ہوئے کہا، آگے سے خیال رہے۔ کرشنا کے چہرے پر ابھی مسکراہٹ رقصاں تھی، اسی لیے میں اپنی ٹوپی ہمیشہ ساتھ رکھتا ہوں۔ کمل کے بیٹے نے توصیف طلب نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، اسی لیے تم جینیس ہو۔ میں نے اس کا رخسار تھپتھپاتے ہوئے کہا۔ ہماری اگلی منزل تھی کنچن چنگا ہینگنگ برج۔ کرشنا نے گاڑی روکتے ہوئے بتایا کہ پہاڑوں کے درمیان بنا ہوا یہ پل ایشیا کے طویل پلوں میں دوسرے نمبر پر ہے۔ بہت خوبصورت ہے، کمل نے گاڑی سے اترتے ہوئے کہا۔ بہت دیر تک ہمیں اس جھولتے ہوئے پل، اس کے نیچے بہتی ہوئی صاف اور شفاف ندی اور آس پاس کے پہاڑوں پر اگے ہوئے سبزہ کا نظارہ کرتے رہے۔ یہاں دیکھنے کے لیے اور کیا کیا ہے؟ کمل کی بیوی نے کہا، ایک تو کرشنا کے چہرے کی مسکراہٹ ہے۔ میں نے اونچی آواز میں کہا، اور کرشنا نے شرما کر چہرے دوسری طرف گھما لیا۔ گاڑی ایک بار پھر اونچے نیچے پہاڑی راستوں پر پھسل رہی تھی۔ میری فرمائش پر کرشنا نے ٹیپ ریکارڈر میں جگجیت سنگھ کا کیسٹ بھر دیا۔ گاڑی میں ہلکی موسیقی میں غزل کے خوبصورت بول جگجیت سنگھ کے دل میں اتر جانے والی آواز کے ساتھ کانوں میں رس گھولنے لگی۔ تم کو دیکھا تو یہ خیال آیا، تم کو دیکھا تو یہ خیال آیا، زندگی دھوپ تم گھنا سایہ۔ کمل نے غزل کے بول نہ سمجھنے کے باوجود اس کی شیریں دھن کی تعریف کی۔ کرشنا ہمیں مسرور دیکھ کر ہماری خوشی میں شامل ہو گیا تھا۔ تمہاری شادی ہو گئی؟ میں نے یوں ہی کرشنا سے پوچھ لیا۔ جی ہوئی بھی اور نہیں بھی۔ اس نے پھیکی مسکراہٹ سے کہا۔ کیا مطلب؟ میں چونکا۔ اب ان باتوں کو یاد کر کے کیا فائدہ؟ یکایک اس کے چہرے کی مسکراہٹ اداسی کے گھنے جنگل میں گم ہو گئی۔ ایسا لگا میں نے غیر دانستہ طور پر اسے دکھ پہنچا دیا۔ مجھے کچھ شرمندگی محسوس ہوئی، لیکن تجسس نے پھر سر ابھارا۔ کوئی اولاد؟ ایک بچہ تھا 6 مہینے کا، اب وہ بھی نہیں رہا۔ دفتر اس کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ اسے کیا ہوا؟ پچھلی نشست میں بیٹھی بیوی نے ہماری باتیں سن کر آہستہ سے پوچھا۔ کرشنا کے چہرے کی اداسی مزید گہری ہو گئی۔ کیسٹ اختتام کو پہنچ کر ہلکی آواز کے ساتھ رک گیا۔ گاڑی میں ایک بوجھل خاموشی چھا گئی تھی۔ چند لمحوں بعد کرشنا کے لبوں میں جنبش ہوئی۔ شاپ، آپ لوگ جیسا سمجھتے ہیں زندگی اتنی حسین نہیں ہے، خاص کر جب غریبی اس کی سہیلی بن جائے۔
تو ہر کروٹ کانٹے چبھتے ہیں، درد ہوتا ہے، لگتا ہے تمہارے ساتھ کوئی بڑا حادثہ ہوا ہے، میں نے یہ موضوع چڑھ کر تمہیں تکلیف پہنچائی، معافی چاہتا ہوں کرشنا۔ نہیں شاہ، آپ معافی کیوں مانگتے؟ مجھے آپ سے کوئی شکایت نہیں، جب اوپر والے نے تقدیر میں یہی سب کچھ لکھ دیا ہے تو کسی اور کا کیا قصور؟ میں چپ چاپ اس کے چہرے پر تیزی سے ڈوبتے ابھرتے رنگ دیکھ رہا تھا۔ مجھے خاموش دیکھ کر اس نے خود ہی کہنا شروع کیا، 7 برس پہلے کی بات ہے، میری زندگی میں ایک طوفان آیا جس نے سب کچھ مجھ سے چھین لیا۔ وہ تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو کر متلاشی نظروں سے ونڈ اسکرین پر دیکھ لے لگا۔ وہ بظاہر ہمارے درمیان تھا لیکن اس کا ذہن کہیں اور تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ گویا ہوا، میں ایک بہت غریب خاندان میں پیدا ہوا، باپ کا چہرہ یاد نہیں کب مر گیا، بیمار ماں کا علاج اور اس کی دیکھ بھال میں میرا بچپن نہ جانے کہاں کھو گیا۔ 11 برس کی عمر میں ہی جوان ہو گیا اور ادھر ادھر مزدوری کرنے لگا۔ یہاں کی پہاڑی زندگی بہت سخت ہوتی ہے، 2 وقت کی روٹی کے لیے خون پسینہ ایک کرنا پڑتا ہے۔ میری پریشانی دیکھ کر ماں کے علاج کے لیے ایک رشتہ دار نے مجھے کچھ روپے دیے اور کہا کہ میری بیٹی سنیتا سے شادی کر لو۔ مجھے روپے کی ضرورت تھی، شادی ہو گئی۔ سنیتا نے ماں کی تیمارداری کر کے میرا دل جیت لیا، میں اس سے پیار کرنے لگا۔ 2 برس بعد ہمارا ایک بیٹا ہوا، بہت خوبصورت تھا، گورا چٹا گلابی چہرہ، بالکل اپنی ماں پر گیا تھا۔ شروع کی اس کی صحت بڑی اچھی تھی، لیکن آہستہ آہستہ طبیعت بگڑنے لگی۔ ماں کے علاج کے لیے پیسے کم پڑتے تھے، بچے کا علاج کہاں سے کرتا۔ 6 مہینے کا ہوا تو ایک دن اچانک اس کی حالت بہت بگڑ گئی۔ ڈاکٹر نے کہا کہ اس کے دل میں ایک سوراخ ہو گیا ہے، علاج میں بہت روپے لگیں گے، لیکن اس وقت فوراً 5000 روپے کی ضرورت تھی، ورنہ بچہ مر سکتا تھا۔ ماں ادھر بیماری پڑی ہوئی تھی، بیوی رو رو کر جان دینے پر تلی ہوئی تھی، میرا دماغ کچھ کام نہیں کر رہا تھا، تمام دن پاگلوں کی طرح یہاں وہاں مارا پھرتا رہا، لیکن روپے نہیں جٹا پایا۔ اسی دوران ایک بوڑھے چائے والے نے کہا کہ 5000 روپے میں اپنی بیوی کو بیچو گے؟ میں سناٹے میں آ گیا۔ اس نے آگے کہا کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، اکیلے دکان سنبھالنا مشکل ہوتا ہے، مجھے سہارے کی ضرورت ہے۔ اس عمر میں کوئی اپنی لڑکی دینے کو تیار نہیں۔ پہلے تو اس کی بات سن کر مجھے غصہ آیا، لیکن جب یہ بات میں نے بیوی کو بتائی تو وہ فوراً تیار ہو گئی۔ میں اسے دیکھتا رہ گیا۔ جلدی کرو، بچے کی جان مجھ سے زیادہ اہم ہے، وہ پاگلوں کی طرح چلائی، اور میں نے روتے روتے اپنے بیوی کو بیچ دیا۔ دفتر بارش شروع ہو گئی، کرشنا ونڈ اسکرین کے وائپر چلا دیے، چاروں طرف ماحول دھواں سا تھا۔ میں خاموشی سے کرشنا کو دیکھ رہا تھا، اس کی حالت غیر ہو رہی تھی۔ آگے کا حال پوچھنے کی مجھ میں ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ اس نے خود ہی رومال سے آنکھیں خشک کرتے ہوئے کہا، بیوی کی اس قربانی نے میری نظروں میں اس کا مقام بہت اونچا کر دیا۔ محبت اور بڑھ گئی۔ یہی سوچ رہا تھا کہ کسی طرح بچے کی جان بچ جائے اور بوڑھا کھوسر دنیا سے اٹھ جائے، لیکن اوپر والے کو مجھ پر دیا نہیں آئی۔ روپے خرچ ہو گئے اور بچہ بھی 1 ہفتے کے اندر چل بسا۔ ایسے دکھ درد والے ماحول میں
ماں کی تکلیفیں بھی بڑھ گئیں اور اس نے بھی میرا ساتھ چھوڑ دیا، سب کچھ لٹ گیا۔ میں کسی ہارے ہوئے جواری کی طرح ہاتھ مارنے لگا، کیا کرتا؟ وہ خاموش تھا۔ گاڑی آہستہ رفتار سے چل رہی تھی، بارش تھم گئی۔ اس کے بعد کبھی اس سے ملاقات ہوئی؟ میں نے کافی دیر کے بعد پوچھا۔ میں کبھی اس کی دکان کی طرف نہیں گیا۔ ایک دن اچانک بازار میں سامنا ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں بچے کی موت اور مجھ سے بچھڑنے کا غم دیکھ کر میرے ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا، لیکن میرے کچھ کہنے سے پہلے ہی وہ مڑ کر تیزی سے چلتی ہوئی نظروں سے اونچا گئی۔ اس کے بعد پھر ملاقات نہیں ہوئی۔ نہیں شاید۔ کچھ دنوں بعد میں نے سنا کہ وہ لوگ یہ جگہ چھوڑ کر کہیں اور چلے گئے۔ میں نے پتہ کرنے کی بہت کوشش کی مگر ناکام ہو گئی۔ تھک ہار کر صبر کر لیا، اور کیا کرتا۔ کھانے کا بل 75 روپے۔ اچانک میرے خیالات کا سلسلہ ٹوٹ گیا۔ تستہ بازار کے ریستوران میں میرے سامنے کھڑی عورت مجھ سے بل کے پیسے مانگ رہی تھی اور میں اونقوں کی طرح اسے دیکھ رہا۔